اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو تشریف لائے مکے سے، ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا۔ مسجد تو نہیں تھی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد مسجد بنانا شروع کیے۔ اب کسی جگہ نماز پڑھنا، کہاں سے نماز؟ جو اونٹ باندھنے کی جگہ ہوتی نا، بکری باندھنے کی جگہ، تو وہ بڑی جگہ ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری باندھنے کی جگہ، بکریاں سب دن میں چرنے چلے جاتی نا، تو اس لیے جگہ خالی رہتی، وہاں نماز پڑھتے تھے۔ حالانکہ بکری پیشاب بھی کی، گوبر بھی کی، صاف زمین صاف کر کے نماز پڑھتے، جائز ہے۔ تو ایسے نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ صاحب کیسے معلوم ہوگا لوگوں کو نماز کا وقت ظہر کا شروع ہوا؟ صحابہ سے مشورہ کیا اللہ کے رسول، کیسے بھی لوگوں کو معلوم کرانا؟ کچھ لوگ بولے اللہ کے رسول ہر نماز کے ٹائم میں آگ جلانا کہتے بھی، تو آگ دیکھ کر لوگ آ جائیں گے۔ اب رات میں آگ جلائے تو سب کو نظر آتی، ظہر میں بھی عصر میں بھی آگ جلائے تو کسے نظر آتی؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں جی، آگ جلانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ سب کافروں کا کام ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول گھنٹی مارنا، ٹھن 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 ٹھن، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں جی، یہ بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کسی آدمی نے کہا سنگ پھونکنا، فو، جیسا کہ ہندوؤں کا جنازہ لے جاتا تو پھونکتے جاتے نا، کہا کہ سب یہ بھی نہیں، یہ سب اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، بات کر کے اٹھ گئے سب۔ اب سب لوگوں کو فکر، صحابہ کو یا اللہ کیا مشورہ دینا اللہ کے رسول کو، کیا کرنا، کیسا کرنا، سوچتے سوچتے چلے گئے گھروں کو۔ کئی صحابہ خواب میں تھے کہ ایک آدمی وہ سنگ رکھے ہیں، گھنٹی رکھے بیچتے ہوئے جاتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں، بولتے کیا بھائی یہ بیچتے کیا بھائی؟ یہ پوچھتے کیا کرتے تمہیں یہ خرید کر؟ نہیں، یہ نماز کا ٹائم ہوا تو سنگ پھونکیں گے، یہ تو گھنٹی بجائیں گے۔ ارے رے، اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں، دیکھو نماز کا ٹائم ہو جائے تو ذرا اونچی جگہ ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر ایسا اذان دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان دے کر ان کو بتائے، ایسا اذان دو۔ حضرت عمر بھی دیکھے، دوسرے لوگ بھی دیکھے، سب لوگ، کئی لوگ خواب میں دیکھے۔ فجر کی نماز کو سب دوڑ کر آئے، اللہ کے رسول خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا۔ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، یہ طریقہ اللہ نے ہم کو بتایا۔ تو وہاں سے اذان شروع ہوئی، وہاں سے اذان شروع ہوئی۔ اب وہی اذان ہم دیتے ہیں۔ اذان میں دو طرح کی اذان ہوتی ہے، ایک کو بولتے ہیں بغیر ترجیح والی اذان، ایک کو بولتے ہیں ترجیح والی اذان۔ جیسے ہمیشہ اذان دیتے نا، وہ معمولی اذان۔ ترجیح والی اذان پہلے کبھی کبھی اللہ اس مسجد میں دیتے تھے، اب کبھی دیتے ہی نہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بول دیے، زور سے بولے، آہستہ بولتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آہستہ بول کر زور سے پھر بولنا۔ اس کو بولتے ہیں ترجیح کی اذان۔ ایسی اذان دیتے ہو اقامت ڈبل بولنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد، ایسا اذان کے جیسا۔ تو اللہ کے رسول ایسی اذان بھی سکھائے ابو محذورہ کو۔ پہلے دیتے تھے حدیث، اب دیتے نہیں، معلوم بھی نہیں نا بہت سارے لوگوں کو۔ یہ ایک مسئلہ یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم بولنا، الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھا۔ اب اختلاف کیا ہے؟ ایک اذان تہجد کی ہوتی عرب میں سب، ایک اذان ہوتی فجر کی۔ کون سی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم بولنا؟ علماء میں اختلاف ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو جب لوگ تم بلال اذان دیں، کھاؤ پیو، ابو معذور اذان دیں تو سمجھو فجر ہو گیا، اب کھانا پینا نہیں، رمضان میں سمجھو
معلوم ہوتا ہے کہ پورے سال 2 اذان ہوتی تھی، لیکن خاص کر رمضان میں 2 اذان ہوتی تھی مدینے میں۔ اب بھی عرب میں ہر جگہ تقریباً 2 اذان ہوتی، صبح سے پہلے پونا گھنٹہ پہلے ایک اذان ہوتی، تہجد شروع کرتے لوگ اٹھ کر، اس کے بعد فجر کو اذان ہوتی۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی اذان سن کے کھاؤ پیو سحری کرو، روزہ رکھنے والے سحری کرو۔ دوسری اذان ہوئی تو سمجھ جاؤ فجر کا ٹائم ہو گیا، سحری بند، کھانا پینا بند کرو۔ اب بعض علماء کا خیال یہ ہے پہلی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم بولنا، تہجد کے ٹائم میں اذان دیتے نا سحری کھانے کے واسطے، اس ٹائم میں بولنا الصلاۃ خیر من النوم۔ دوسری اذان ہوتی ہے نا سب جاگتے رہتے، تب کئی کو بولتے الصلاۃ خیر من النوم؟ علماء کا ایسا خیال ہے، لہذا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں، تہجد کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم بولنا، ایسا علماء کا خیال۔ شیخ بن باز بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ میں دونوں اختلاف کرتے اس مسئلے میں کس میں بولنا الصلاۃ خیر من النوم۔ تو سادہ اذان ہوئی، اس کے بعد ترجیح والی اذان ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، اتنی اذان ہوتی مسجد میں۔ اذان دینے والے مرد ہی ہونا، عورتیں اذان نہیں دینا، اقامت بھی نہیں بولنا، جماعت کے ساتھ پڑھے تو بھی اقامت کی ضرورت نہیں، عورتوں کو بغیر اقامت کے ویسے ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے سکتے۔ بعض علماء نے کہا آہستہ اذان یہ اقامت بول لے تو پرواہ نہیں، آہستہ زور سے نہیں۔ یہ ایک بات۔ اذان دینے کے لیے وقت جاننے والا رہنا، ہاں صاحب وقت ہوا ظہر کا، اب تو گھڑی ہو گئی نا، پہلے ٹائم مؤذنوں کو برابر ٹائم معلوم، دھوپ گھڑی ہوتی تھی برابر دیکھ کر اذان دیتے تھے، اب تو ویسا قصہ نہیں ہے، گھڑی دیکھ کر اذان دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اذان کے لیے وضو ضروری نہیں، بغیر وضو کے بھی اذان دے سکتے، اذان وضو کے ساتھ یہ تو اچھا ہے، بغیر وضو کے بھی اذان دے سکتے، اذان کے درمیان بات بھی کر سکتے، کیا بھی بیچ میں بات پڑی ضرورت پڑی ان سے بات کر کے پھر بھی اذان شروع کرے، جائز ہے۔ بات نہیں کرنا، جیسے نماز میں بات کرے تو نماز ختم ہوگی نا، ویسے اذان کا مسئلہ نہیں ہے، اذان کے درمیان میں بات کرے تو ہماری نماز ہو جاتی ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اذان اونچی جگہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے، اب مائک آنے کی وجہ سے اونچی جگہ وغیرہ کا قصہ ہی نہیں ہے، اس لیے مائک میں اذان دیتے ہیں، ہر طرف آواز پہنچتی ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولتے ہوتے خالی گردن گھمانا، حی علی الصلاۃ، مائک رہا تو بھی گردن گھما کے پھر مائک میں اذان دینا، گردن ہمیں خود نہیں مڑ جانا، بعض لوگ ایسے مڑ جاتے، نہیں، خالی گردن گھمانا دونوں طرف، اتنا ہی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولے تو سننے والے لا حول ولا قوت الا باللہ بولیں گے، اس کا بیان آئے گا۔ تو اذان کبھی کبھی بیفور ٹائم دے ڈالے، جیسے اذان دینا سمجھو کہ صاحب 4:35 کو اذان دینا، 4:15 بجے اذان دے ڈالے، اب پھر ایک اذان دینا 4:35 کو ٹائم ہوگا، البتہ بول سکتے بھائی ٹائم سے پہلے اذان دے ڈالا بھائی بول کر بولنا، الا ان العبد قد نام، سو گیا تھا بھائی، نیند کی حالت میں جلدی ان کو کیا اذان دے دیا، ہوتا کبھی کبھی پریشان ہو کے رات کے 4:15 کو دیکھ لے، 2:15 کو 4:15 دیکھ لے، 2 گھنٹہ پہلے اذان دے دو، اب پہلے ہی دے ڈالے نا، وہ اذان بعد میں نہیں، بعد میں پھر اذان دینا ٹائم ہونے کے بعد، ہاں ایک 5 منٹ 3 منٹ پہلے اذان دے دیے تو اذان ہو جاتی، لیکن نماز نہیں ہوتی، 5 منٹ پہلے پڑھ لیے نماز نہیں ہوتی، اذان دے دیے 5 منٹ پہلے، ہاں وہ اذان ہو جاتی۔ تو اذان میں اتنی باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ مؤذن جس کو بناتے ہیں ان کی آواز اونچی رہنا، یعنی کہ بالکل پست آواز ہے، سنائی نہیں دیتی، ایسے آدمی کو مؤذن نہیں بنانا چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس کا بھی خیال کریں کہ سب جس کی آواز ذرا اچھی ہو ویسے آدمی کو اذان دینے کے لیے مقرر کیا جائے، ایسا آدمی کے سب جس کی آواز کو سن کے لوگ جو ہے ڈر جائیں، ایسے آدمی کو مؤذن نہیں بنانا چاہیے۔ ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اذان کی وجہ سے، اذان کی حالت میں۔
تو عورتیں اذان نہیں دیں گی، عورتیں اقامت نہیں کہیں گی، عورتوں کو اذان مؤذن نہیں بنایا جائے گا، یہ صرف مردوں کے لیے۔ بڑے آدمی بھی اذان دے سکتے، چھوٹے بچے بھی اذان دے سکتے، ہے نا۔ 5-6 سال کا بچہ بھی اذان دیا جائز ہے۔ جب 7 سال کا بچہ نماز پڑھا اللہ کے پیارے رسول کے زمانے میں فرض نماز پڑھائے، 7 سال 8 سال کے بچے عمر بن ابی سلمان، تو اذان چھوٹے بچے دے سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اذان ہو جاتی ہے۔ ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اذان کے متعلق دوسری باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بقرعید تک انشاءاللہ یہ بیان چلتا رہے گا، پھر اس کے بعد غور کیا جائے گا کہ کیا کیا تبدیلی کرنا چاہیے۔ بہرحال دین کی باتوں کو سننے کا شوق ہونا چاہیے، سننے کے بعد عمل کرنے کا بھی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ دین کی باتوں کے لیے جو وقت دیتے ہیں وہ وقت بیکار نہیں جاتا، بہت بڑا اس کا ثواب ملے گا۔ دین کی باتیں جان کر عمل کرنے سے اللہ کے ثواب زیادہ ملے گا۔ سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، دین کی باتوں کو حدیث اور قرآن سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔